بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ ترجمہ آیت: اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو، میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی دو صفات کا اظہار فرمایا تھا۔ ایک صفت تھی استغنا، کہ اللہ رب العزت غنی ہیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ دوسری صفت ذکر کی تھی ذو الرحمہ، کہ اللہ رب العزت رحمت والے ہیں، کہ اس دنیا کا نظام، اس کائنات کا وجود، میرا آپ کا وجود اللہ کی رحمت کی بدولت ہے، نہیں تو انسان بذات خود کچھ چیز بھی نہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے اس آیت میں عجیب اپنی اس صفت کا ظہور فرمایا کہ اللہ غنی ہے۔ فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ جب انسان مستغنی ہوتا ہے، انسان کسی سے بے نیاز ہوتا ہے تو وہ سرکشی پر اتر آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو انسان کا محتاج بنا دیا۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی، جس کے پاس خوب پیسہ ہے، وہ بھی کام کروانے کے لیے کسی ملازم کو، کسی مزدور کو تلاش کرتا ہے۔ پیسہ بذات خود اس کو کچھ کام نہیں آتا جب تک کہ وہ کسی ملازم کو نہ رکھے۔ ایک رکشہ والا ہے، اس نے رکشہ خریدا ہے کہ میں روزی کماؤں گا، میں سواریوں کو لے کے جاؤں گا، تو یہ بھی محتاج ہے۔ اور جس کے پاس سواری نہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، وہ اس رکشے میں سفر کرنے کی وجہ سے یہ بھی رکشے والا کا محتاج ہے۔ تو اللہ نے انسان کو انسان سے جوڑ دیا، بے نیاز نہیں بنایا، مستغنی نہیں بنایا، غنی نہیں بنایا۔ استغنا والی صفت اللہ کی ہے کہ اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات سمجھا کر آپ علیہ السلام کے ذریعے پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ ان لوگوں کو سمجھا دو کہ میرے طریقے پر آ جاؤ، میرے اوپر ایمان لے آؤ، جو اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں ان کو پورا کر لو، کامیابی اسی میں ہے۔ نہیں تو آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان لوگوں کو کہہ دیں اعملوا علی مکانتکم، تم اپنے گھر اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، جو تمہیں طریقہ پسند لگ رہا ہے تم اس پر عمل کرو، جس کی میں دعوت دے رہا ہوں تم اس طرف نہیں آتے، میں اس پر عمل کروں گا۔ فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ آخرت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بھلائی پر کون تھا، کامیابی پر کون تھا، عن قریب تم لوگ یہ جان لوگے۔ مفسرین نے کہا کہ یہاں پر عاقبۃ الدار الآخرہ نہیں کہا کہ آخرت کا انجام، آخرت کے گھر کا انجام، یہ نہیں کہا، صرف اتنی بات کی عاقبۃ الدار، کہ تم عن قریب جان لوگے کہ انجام کار کون بھلائی پر تھا۔ وجہ اس کی یہ کہ دنیا کے اندر بھی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ بظاہر ہمیں کئی سارے لوگ کامیاب نظر آئیں گے، لیکن وہ حقیقت میں کامیاب نہیں۔ کامیابی دنیا میں بھی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا نا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں بھی غالب ہو کر رہوں گا اور میرے رسول بھی غالب ہو کر رہیں گے، یعنی میں بھی کامیاب ہوں اور میرے رسول بھی کامیاب ہیں۔ تو دنیا میں ہمیں کئی سارے لوگ وہ ظاہری طور پر کامیاب نظر آئیں گے، لیکن یہاں پر آخرت کا لفظ ذکر نہیں کیا، اسی لیے کہ چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، کامیاب وہی شخص ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا ہے۔
جو اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل رہا ہے۔ اس لیے ایک اور طریقے سے دعوت ترغیب دی گئی کہ سوچیں، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنے طریقے کے مطابق، انی عامل، میں عمل کرتا ہوں اپنے طریقے کے مطابق، فسوف تعلمون، پھر عن قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اس لیے کہ جو ظلم کرنے والا ہے، ظلم یہی نہیں کسی کا حق نہ دبا، کسی کا جو ہے نا مال انسان نہ حق دبا لے، یہی صرف ظلم نہیں، ظلم یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ سے بڑا ہمارا محسن کون ہے، لیکن ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، اللہ کی نافرمانی کر دی۔ ظلم یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک ہدایت والا راستہ دیا، ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا طریقے اختیار کیا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔